بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ براڈ کاسٹ پی کے پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ معزز ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تمام جہانوں کے لیے روشنی اور رہنمائی کا وہ عظیم منبع ہے کہ جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کا سبق عطا کرتا ہے، اور وہ سبق ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھ کر ہی مکمل طور پر مل سکتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنی اس نئی سیریز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، حیات طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہونے والے حالات و واقعات کا مطالعہ مفصل علماء کرام کی لکھی ہوئی کتب سے کریں گے، تاکہ اس بے آرامی اور تیز رفتار زندگی میں ہمیں اپنے جینے کا مقصد سمجھ آئے، اور ہم اپنا علم اور اللہ کے احکامات، قرآن کریم، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں دوسروں تک پہنچا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو پورا کرنے کی کوشش کر سکیں۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ اس وقت تک مکمل طریقے سے نہیں ہو سکتا جب تک ہم اسلام سے پہلے اور بعد کے حالات و واقعات کا تقابلی معائنہ نہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے واقعات کو تفصیلی طور پر آپ سب تک نہ پہنچائیں۔ لہٰذا اس ایپیسوڈ میں ہم اہل عرب کے حالات اور ان کی معاشرت کا نقشہ کھینچیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے بارے میں بیان کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے متعلق حالات و واقعات سے آپ کو مکمل طور پر آگاہ کریں گے۔ عرب کی وجہ تسمیہ کے متعلق مختلف رائے ہیں۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ عرب اور اعراب کے معنی فصاحت اور زبان آوری کے ہیں، اور چونکہ اہل عرب اپنی زبان آوری کے سامنے تمام دنیا کو ہیچ سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو عرب اور دنیا کی تمام قوموں کو عجم کہہ کر پکارا۔ بعض کی رائے ہے کہ عرب اصل میں اربا تھا۔ قدیم اشعار میں بھی عرب کی بجائے اربا آیا ہے۔ اربا کے معنی سامی زبانوں میں دشت اور صحرا کے ہیں، اور چونکہ عرب کا بڑا حصہ دشت و صحرا ہے، اس لیے تمام ملک کو عرب کہنے لگے۔ جغرافیائی اعتبار سے عرب کی حدود اربع یہ ہیں: اس کے مغرب میں بحیرہ کلزم، مشرق میں خلیج فارس اور بحر عمان، جنوب میں بحر ہند، شمال میں مملکت حلب اور فرات واقع ہیں۔ سینا کا جزیرہ جس کا نام الطیہ ہے، اکثر مصنفین عرب اور یورپ اس کو مصر میں شمار کرتے ہیں، لیکن جیولوجی کی رو سے وہ عرب سے متعلق ہے۔ عرب کی پیمائش باقاعدہ اب تک نہیں ہوئی، تاہم اس قدر یقینی ہے کہ وہ جرمن اور فرانس سے چگنا زیادہ وسیع ہے، اور اس کا مجموعی رقبہ 12 لاکھ مربع میل بنتا ہے۔ معزز ناظرین، یہ تھی عرب کی وجہ تسمیہ اور اس کی جغرافیائی حدود کے بارے میں کچھ معلومات۔ آگے بڑھیں تو ہمیں عرب کے اقوام و قبائل کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے۔ مورخین عرب نے اقوام و قبائل عرب کو 3 حصوں پر منقسم کیا ہے: عرب بائدہ، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ۔ نمبر 1، عرب بائدہ، یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں، مثلاً عاد، سمود، تسم، جدیس، عمالقہ وغیرہ۔ نمبر 2، عرب عاربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو یارب بن یشجب بن قحطان کی نسل سے ہیں، انہیں قحطانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 پہ عرب مستعربہ ہیں، یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ عرب عاربہ یعنی قحطانی عرب، جن کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا، یہی ان کے خاندان اور قبیلے کی مختلف شاخیں پھوٹیں، پھیلیں اور بڑھیں۔ ان میں سے 2 قبیلوں نے بڑی شہرت حاصل کی، جس میں حمیر اور کہلان شامل ہیں۔ انہی 2 قبیلوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے۔ عرب مستعربہ جو بنی اسماعیل ہیں، ان کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ہیں، ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی اور اجتماعی حالات سے بھی پردہ ہٹا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر خوران تشریف لے گئے تھے اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون و بیرون ملک مصروف تگ و داز رہا کرتے تھے۔ حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام جو فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ تھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حاجرہ علیہ السلام اللہ کے بطن میں سے ایک فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، لیکن اس پر حضرت سارہ علیہ السلام کے جو بے اولاد تھیں بڑی غیرت آئی اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ان کے نوزائیدہ بچے سمیت جلا وطن کر دیں۔ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں حضرت سارہ علیہ السلام کی بات ماننی پڑی اور وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہمراہ لے کر حجاز تشریف لے گئے اور وہاں ایک بے آب و گیاہ وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا۔ اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا، صرف ٹیلے کی طرح ابری ہوئی زمین تھی۔ سیلاب آتا تھا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا۔ وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسی درخت کے پاس حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا۔ اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا، نہ آدم اور نہ آدم ذات، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں کھجور اور ایک مشیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے، لیکن چند ہی دن میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آئی، مگر اس مشکل وقت پر اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ایک عرصہ تک کے لیے سامان رزق اور متاع حیات بن گیا۔ کچھ عرصے بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر مکہ میں ٹھہر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکہ کے گرد و پیش کی وادیوں میں سکونت پذیر تھا۔ صحیح بخاری میں اتنی صراحت موجود ہے کہ رہائش کی غرض سے یہ لوگ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پہلے وارد ہوئے تھے، لیکن اس وادی سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے۔ بنو جرہم جو پانی کے عوض وہاں آباد ہوئے تھے، انہی سے عربی سیکھی اور انہی کی نگاہوں میں اس قدر جچنے لگے کہ ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے آپ علیہ السلام کی شادی کر دی۔ اسی دوران حضرت حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ تشریف لے گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہت سے حالات دریافت کیے، اس سے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ علیہ السلام نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام آئیں تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ اس وصیت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرہم کے سردار مزاز بن عمر کی صاحبزادی تھی۔ اس دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، مگر اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہت سے احوال دریافت کیے تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ آپ علیہ السلام نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین واپس ہو گئے۔ اس کے بعد پھر تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گھڑ رہے تھے۔ دیکھتے ہی لپک پڑے اور وہی کیا جو ایسے موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ ملاقات اتنے طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی کہ ایک نرم دل اور شفیق باپ اپنے بیٹے سے اور ایک اطاعت شعار بیٹا اپنے باپ سے بمشکل ہی اتنی لمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے۔ اس دفعہ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا، بنیادیں کھودیں، دیواریں اٹھائیں اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی۔ اللہ تعالیٰ نے مزاز کی صاحبزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور ان سب نے مکہ ہی میں بدوباش اختیار کی۔ جزیرۃ العرب کے حالات و واقعات اور زمانے کی دبیس تاریکیوں میں تمام تر قبیلے ڈوب کر رہ گئے، صرف نابت اور کدار کی اولاد اس گمنامی سے مستثنیٰ رہیں۔
نبتیوں کے تمدن کو شمالی حجاز میں فروغ اور عروج حاصل ہوا۔ انہوں نے ایک طاقتور حکومت قائم کر کے گرد و پیش کے لوگوں کو اپنا باج گزار بنا لیا۔ بترا ان کا دارالحکومت تھا، کسی کو ان کے مقابلے کی تاب نہ تھی۔ پھر رومیوں کا دور آیا اور انہوں نے نبتیوں کو قصۂ پارینہ بنا دیا۔ دوسری جانب کیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ ہی میں پھولتی پھلتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے معد کا زمانہ آ گیا۔ عدنانی عرب کا سلسلہ نسب یہیں تک محفوظ ہے۔ عدنان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت پر پڑتے ہیں۔ معد کا ایک ہی بیٹا نزار تھا، جس سے کئی خاندان وجود میں آئے۔ در حقیقت نزار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاروں کے نام یہ ہیں: ایاد، انمار، ربیہ اور مضر۔ ان میں سے ہمیں ربیہ اور مضر کا زیادہ ذکر ملتا ہے، چونکہ یہی 2 وہ قبیلے تھے جن کی آگے شاخیں بڑھیں اور شاخوں سے مزید شاخیں ہوئیں۔ چنانچہ ربیہ سے اسد بن ربیہ، غزہ، عبد القیس، وائل، بکر، تغلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے۔ مضر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی: قیس اعلان بن مضر، الیاس بن مضر۔ انہی 2 قبیلوں میں سے آگے بہت سی شاخیں بڑھیں جن کا ذکر ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ قیس اعلان سے بنو سلیم، بنو حوازن، بنو غطفان، غطفان سے ابس، ذبیان، اشجع اور غنی بن آسور کے قبائل وجود میں آئے۔ الیاس بن مضر سے تمیم بن مرہ، حزیل بن مدرکہ، بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خثیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ یہ قبیلہ فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ کی اولاد ہے۔ پھر قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں: جمحہ، سہم، عدی، مخزوم، زہرہ اور قصی بن کلاب کے خاندان، یعنی عبدالدار، اسد بن عبد العزیٰ اور عبد مناف۔ یہ تینوں قصی کے بیٹے تھے۔ ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے، جن سے 4 ذیلی قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ انہی ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ دوسری جانب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بھی 2 گروہوں میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا، مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ دوسری جانب کیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ ہی میں پھولتی پھلتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے معد کا زمانہ آ گیا۔ عدنانی عرب کا سلسلہ نسب یہیں تک محفوظ ہے۔ عدنان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت پر پڑتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہوگا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔